یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ نے ایک بار مجھے بتائیے آپ نے کہاں پڑھا ہے, مجھے یس جاننا ہے. ادب المفرد 600 حدیث نمبر 600 حکم اس کا صحیح ہے, البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آپ اس کو غلط مانتی ہیں؟ جی بالکل میں غلط مانتی ہوں اس کو. اوکے, کس بنا کے اوپر؟ کس بنا کے اوپر؟ کیونکہ کبھی عورت اور مرد ایک دوسرے کے کپڑے نہیں پہن ڈز سکتے. ناٹ اور میٹر کہ عورت اور مرد کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو غلط کہا ہے, کس بنا کے اوپر کہا ہے, آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کون سا آپ کا چین آف نریٹر ہے جو اس میں غلط ہے, کس وجہ سے آپ اسے غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں, آپ پہلے مجھے یہ ایویڈنس بتائیے کہ آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ آپ نے کیونکہ کہیں آپ کے پڑھا. اسکالرز کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری لگائی, مفتی بنے, جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وہی والے الو کے پٹھے اسکالرز اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹر میں ایک سیکنڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ کون سا بندہ ہے؟ عرفات. عرفات, آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, آپ نے آلریڈی اس کو صحیح کیا, آپ چھوڑ دیں, آپ میوٹ کریں, ایک آپ سے سیکنڈ بات میں کریں. آپ کے حدیث ان کو بولنے کا ادب موقع میں تو دیجیے. آپ ایسے ایک سب کو سیکنڈ چپ کرا کے کوئٹ کرا دیں گے جو بھی آپ کے اگینسٹ بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگینسٹ بولنے والے کو ہم چپ نہیں کراتے, انہوں نے آلریڈی اس کو صحیح مانا ہے, ایکسپٹ کیا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اسے غلط کیوں مان رہی ہیں وہ بتائیں. میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو کیوں غلط مانا ہے, کیوں نہیں مانا ہے. آپ کے اسکالرز نے تو اس کو غلط نہیں مانا, تو who the hell are you to سسٹر proclaim a حدیث صحیح اور ضعیف؟ اینڈ ہو آر یو ٹو سے دس کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ نے کہاں آپ پڑھ کے لیا ہے؟ اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے, نہیں, that's کون سے why I'm اسکالرز saying آپ that. بتائیے, کون سے اسکالرز نے کہا ہے, ہمیں بھی بتائیے. البانی الو کا پٹھا ہے, گالی نکالے البانی کو, کہیں البانی جو تھا وہ ایک حرام کا بندہ تھا جس نے ہمارے نبی ارے کو کوئی بھی ذلیل کہیں بھی کیا. پڑھ کے دیکھ لیں گے. آپ نے پڑھا ہے قرآن, پہلے یہ بتائیے. آپ نے میں نے پورا قرآن قرآن پڑھا, آدم قرآن بھائی کے یہاں بعد پر بعد ہو جائیں گے. ریفرنس کیوں ابھی دیا؟ مجھے حدیث کی بات آدم کرنی ہے کہ محمد نے ارے حدیث چھوڑیے, پہلے آپ یہ عائشہ بتائیے آپ نے کی قرآن پڑھا کپڑے ہے پہنے نہیں کہ پڑھا نہیں. ہے. ارے آپ نے پہلے بتائیے قرآن خود آپ پڑھا ہے مجھے نہیں سب پڑھا ہے؟ سے بڑے کافر لگ رہے ہیں اس وقت. میں ہوں سب سے بڑا کافر, میرا نام ہے حجت المرتدین الکافر الاکبر, میں ہوں سب سے بڑا کافر. اگلی بات کرو. ہاں اچھا ہوں. ایڈم صاحب ایک منٹ. اصل میں علیشبہ جی اور شاید ان کے شوہر ایک ساتھ ہے. اصل میں یہاں پہ ایک معاملہ سیٹ کرنا ضروری ہے. علیشبہ جی اور ان کے جو ہسبینڈ صاحب ہے, آپ لوگ کس مسئلہ, ہسبینڈ ہے, میرا بھائی ہے, کوئی بھی اچھا لڑکا بھائی ساتھ میں پکڑ ہوگا لو, ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے بھائی جی, علیشبہ اور آپ کے بھائی جی جی یا ابو بتائیے. جی جو بھی ہے, ٹھیک ہے, جی یا تو ان کا نام بتا دو تاکہ میں ان کو اس نام سے ایڈریس کروں. مجھے نہیں پتا نا کیا نام ہے ان کا. ہاں معاذ بھائی اور علیشبہ جی, جی آپ کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ سنی ہے, بریلوی ہے, اہل ہم حدیث ہے؟ سنی ہاں ہیں. جی سنی ہے. سنی ہے, اعلیٰ حضرت کو ماننے والی ہے. جی اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کی جو کیٹیگرائزیشن کرتا ہے اس کو کیا جی کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی, ہاں نہیں نہیں, پتا انہوں نے ہے. کہا نہیں. معاذ بھائی کو پتا ہے؟ معاذ بھائی نہیں ہمیں نہیں پتا ہے, آپ بتائیے. دیکھو علیشبہ بہن, پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اصل میں اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جو بولتے ہیں نا بیسک چیزیں جو ہوتی ہے, آپ لوگوں نے وہ ریسرچ بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کر آپ لوگ ہم لوگوں پہ سیدھا الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ غلط بول رہے ہیں. اگر ہم سکرین پہ رکھ کے, علیشبہ جی میری پہلے بات آپ ختم ہونے دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بولیے. ہم یہاں پہ سکرین پہ رکھ کے 10,000 ہزار لوگوں کے سامنے ایک چیز دکھا رہے ہیں, تو کچھ اتھارٹی اس میں ہوگی وہ چیز میں تبھی دکھا رہے. کوئی یہ راستے کے چلتے پھرتے امام کا حوالہ ہم نہیں دکھا رہے, مسجد کے کوئی حافظ کا حوالہ نہیں دکھا رہے, ایسے کا حوالہ دکھا رہے ہیں جن کو یہ ڈگری ملی ہے, یہ مانیتا ہے, لوگ ان کو محدث مانتے ہیں. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثوں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, جس کو حدیث, سائنس آف حدیث آتی ہے, جس نے اپنی زندگی لگا کر یہ فلٹریشن کرتا ہے کہ بھائی. اور البانی وہ محدث ہے جنہوں نے, جو پہلے کے لوگوں نے اگر صحیح بھی کہا اس کو, تو انہوں نے اس کا فلٹریشن کر کے بھی, اس میں اگر ضعیف ہے, حسن ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اور فلٹر کر کے کہ نہیں یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, یہ صحیح ہے. یہ وہ لیول کے محدث ہے جنہوں نے اس کا کیٹیگرائزیشن کیا ہے. sunna.com یہ کوئی مرتدوں کی ویب سائٹ نہیں ہے, یہ اچھا ساحل, مومنوں کی ویب سائٹ ہے. let me add ہاں something over here. پلیز. البانی سب سے لیٹ ترین اسکالر ہے. لیٹ ہاں ترین ہونے کی وجہ سے اس نے بہت سارے ارلی اسکالرز کی صحیح حدیثوں کو بھی حسن اور حسن حدیثوں کو ضعیف کر دیا ہوا ہے آلریڈی. تو اس نے ٹرپل کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے, ناٹ جسٹ ڈبل, ٹرپل. سو ایک ارلی اسکالرز نے حسن
صحیح اور ضعیف بنایا. اس کے بعد الالبانی جو کہ 18ویں صدی میں آ رہا ہے, اس نے ان کو مزید ڈی فلٹریشن کیا. کلاسیفائی کیا اور ری کلاسیفائی کیا, اور چیزوں کو ہر لحاظ سے دیکھ کے, چین آف نریٹرز کو دیکھ کے, ٹرپل ویریفائی کر کے اس نے مزید ری کلاسیفائی کیا ہے. وہ بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا. Who the hell is a normal Indian Muslim to say کہ یہ ضعیف ہے؟ آپ سمجھ رہے علیشبہ جی اور معاذ بھائی؟ میں آپ کی پوری بات سمجھ رہی ہوں, لیکن جو سیکنڈلی یہ جو بول رہے ہیں نا, ایک تو ان کو بالکل بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کس سے کیا بول, کچھ بھی الفاظ استعمال کر لیتا ہے کیا نہیں, کوئی ابھی دیکھیں آپ سیدھا, اگر علیشبہ جی اگر میں آپ پہ سیدھا الزام لگا دوں گا تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں, الزام کی بات نہیں ہے. اگر آپ انسان نے آتے الزام ساتھ ہی لگا رہا ہے آپ تو نے آپ اور کا معاذ طریقہ بھائی ہوتا ہے نے بات سیدھا کرنے کا. آپ نے اور معاذ بھائی نے سیدھا آ کے الزام لگانا شروع کر دیا نا, تو کس کو بھی غصہ آئے گا؟ آپ اچھے سے بات کریے, ہم بھی اچھے سے بات کریں گے. جو آپ کے ساتھ جو دوسرے بندے بیٹھے ہیں وہ دوسرے اماموں کو الو کا پٹا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ آپ نے جب بولا, ایک سیکنڈ, آپ نے جب کہا بولا کہ ہاں آپ نے کہا کہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے, تو میں نے کہا البانی کو الو کا پٹھا بول دو. ہم نے وکٹم ایگزیکٹلی کارڈ ہم نہیں نے کھیلے یہ بہن. بولا کہ چلیے صحیح ارے نہیں ہے, بھائی غلط ہے, گالی لیکن گلوچ آپ کو گالی بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اتنے عجیب سے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ بہت ایک اتنے کافی وقت اسکالر آپ کو لیول بندے کو کی کلاسیفیکیشن کو ضعیف کہیں گی تو کیا کہا جائے گا آپ کو؟ تو آپ میں نے تو گالی بک شکر دیں کریں گے. آپ کو نہیں گالی نکالی کیونکہ آپ فیمیل تھیں. اگر کوئی میل ہوتا تو میں آپ گالی کو نکال دیتا موقع اس کو, ملے گا, آپ کو موقع ملے گا تو آپ تو ہمارے اوپر بھی گالی نکالیں گے, کیونکہ آپ کو بالکل کیونکہ بھی آپ کے شرمندگی. محمد نے سب کو گالیاں نکالی ہیں اور آپ کے اللہ نے سب کو گالیاں نکالی ہیں. تو میں تو بھی بہت اچھا ہوں, میں فیمیلز کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کو گالیاں نہیں نکالتا. لیکن آپ کے محمد نے تو سوچا بھی نہیں, فیمیلز کو مروایا بھی, قتل بھی کروایا. دیکھیے آپ کس کیٹیگری کے ہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں بیٹا. لیکن میں اچھا آپ کے علیشبہ جی محمد کی سنیے بات نا, کر رہا ہوں, وہ یہ تو اچھی پرسنل, کیٹیگری ہے نا. سن لیجیے علیشبہ آپ, جی, یہ علیشبہ جی اس کو نہیں میں ان کی سنو, ممی علیشبہ بات جی, کر رہی ہوں, سن لیجیے علیشبہ جی باپ. ریکویسٹ کر رہا ہوں میں, علیشبہ جی میری بات سن لیجیے, یہ ساری چیزوں کو چھوڑیے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کو شیخ الالبانی نے کلاسیفیکیشن کر کے اس کو صحیح بتایا ہے, ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ اگر آپ کے محدث اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا دقت ہے؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں, پہلے جو الفاظ آپ لوگ استعمال کر رہے یہ ہیں فیمیل کہ چینج ہو گئی, ارے ان کی ابھی مدر آ وہی گئی. چیز آپ, ہاں, میں نے جب نہیں میں یہ ان ان کی کی ممی مدر آ کو گئی, بول رہی ساحل ہوں. ساحل کی مدر آ ہاں, گئی ہیں. یہ اب میں ایک اور سینئر خاتون آ گئی, ان کی آواز بدل گئی. اچھا ہاں میں کون بول رہا ہے ابھی؟ میں علیشبہ اور معاذ کی ماں بول رہی ہوں. دیکھا اچھا مدر آ گئی. دیکھیے آنٹی جی جی آپ کو اسلام کا علم ہے آنٹی جی؟ جتنا مجھے علم ہے, دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں جو لکھا گیا ہے وہ صحیح لکھا گیا ہے, اور حدیث ٹھیک میں؟ ہے؟ سن لیجئے, وہ تو اس کے بعد کی بات ہے, اس کے بعد کی باتیں, اور انسان اپنے حساب سے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے. اچھا ماں جی ایک بات سنیں, چھوڑ دیں باقی سب کو موٹیویکیشن کو. آپ کے پاس قرآن میں ہمارے پیارے نبی کی کوئی بھی سیرت موجود ہے؟ ان کی سیرت والدہ کا نام, ان کے والد کا نام, پیدا کب ہوئے, کہاں ہوئے, کیسے زندگی بسر کی, نماز ایک کیسے بات پڑھی, وضو کیسے کیا, سن لیں پلیز سن لیں, نہیں ہے حج اس میں, کیسے, مجھے سن لیں پلیز ماں جی پلیز سن لیں, نماز کیسے پڑھی, حج کس طرح کیا, روزہ کس طرح رکھا, روزے میں انہوں نے کس چیز کو فرض کہا, کس چیز کو مکروہ کہا, کس چیز کو واجب کہا, اس روزہ زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ادا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی, یہ پانچوں ارکان اور محمد صاحب کی لائف, اس میں سے کوئی بھی چیز اگر قرآن کے اندر ہے تو میں آپ کے ساتھ قرآن پہ دیکھنے کو تیار ہوں کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری. اگر نہیں ہے تو ہمیں حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا. نہیں بیٹا, ایسی کوئی بھی چیز جو بھی آپ نے پوچھی ہے وہ سب کچھ قرآن شریف میں نہیں. بہترین ہو گیا, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے سچ بولا, میں اپنی ماؤں کی بہت قدر کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کی حدیث ہے جتنی آپ لوگوں نے کری ہوئی ہے یا بنائی ہوئی ہے, جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں اپنے طریقے سے, سن رہے ہیں آپ؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا ماں جی ایک دو پھر. جتنی بھی چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا حدیثوں کے طریقے سے ہمارے تک پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ کوئی نہ کوئی ان کا ویورز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے, دوبارہ ریپیٹ کی, کوئی نہ کوئی ویور ہے, سوری ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں. ویور کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کریں پلیز. میں بالکل بتاؤں گی. دیکھیے جب ہم کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ جی کی کہی ہوئی ہر چیز کو ہم نے سنت مانا ہے, کیونکہ جی آپ ہمارے نبی ہیں, ٹھیک جی ہے.
اور ہم انہی کی امت سے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو جب ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے, اوکے یا کچھ ابھی جو چیز انسان اپنے حساب سے, اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے, یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے اس کو فالو کریں گے. اگر ہم ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے بالکل. جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی نے کبھی. حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پتا. آپ کو میں بتا دوں, ہر جی انسان نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے. بہترین. اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ ہاں یا نا؟ ایک تو انہوں نے یہ تو بتا دو. ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا, اچھا انہوں تو نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں پہنے. الالبانی جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی, لیکن ہاں تو یہ کہوں بہترین. گی کہ انہوں نے یار اس کو پھر غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں, قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے؟ ہماری وہ ہاں, حدیث حدیث اہل حدیث. اہل حدیث. کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو, الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث. اہل حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں, حدیث کے اہل, ان کی بات نہیں کر رہا. حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے, اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی. شاہد شاہد بخاری ہاں صاحب. بخاری. تھینک یو. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو, عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا, چاہے وہ چولی ہو, گھاگڑا ہو, یہ کچھ کہاں بھی پر ہو, لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو, صحیح بخاری صحیح کی حدیث ہے البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی, میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی, میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی, میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی, کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی, ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا, یہی پرابلم ہے علیشبا جی اور ممی جی اور معاذ بھائی, کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے, بخاری کی آ گئی ابھی. چلیے باقی کا تو چھوڑ ارے دیجیے. ساحل بھائی ہاں ماں جی جی, سے بات, ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں, میں آپ کی سن رہی ہوں. ٹینشن ہو جی سکتا جھٹکا ہے ماں, لگا کہیں ماں غلط. جی کو. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا, اچھا مجبوری ہے, کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد, اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے شک من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, من اللہ. یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ, من یطیع ہاں الرسول فقط اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا, کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے, عورت لیکن تھیں یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا
जो क्या कहें मेजरमेंट है वो ना रखे, ठीक तो है? अगर मर्द के लिए या औरत के माजी लिए? एक सेकंड साहिल भाई, मर्द के लिए या औरत के लिए? ये तो शायद दोनों दोनों के ही के लिए लिए है। नहीं, मर्द के लिए नाफी से लेके जो बेली बटन होता है, जिसको तुन्नी का हाँ, बटन कहते हैं, वहां से लेके घुटनों तक घुटनों तक। कवर करना इस सतर। सतर उसके अलावा एक मर्द अपना सीना दिखा सकता है, चेस्ट, पेड़ दिखा सकता है, बाजू दिखा सकता है, और इस हालत में अगर वो बाजार में जाएगा तो उसके ऊपर अल्लाह कोई गुनाह नहीं देता है। तो लिहाजा 100%। बदन, अब उसके सारे मेजरमेंट्स मर्द के जाहिर हो सकते हैं। ओनली सतर इज बेली बटन, नाफा हाँ, हाँ, से इस लेके हालत में वो घुटनों नमाज़ तक है। भी पढ़ सकता है, इस हालत बेशक, में वो नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। भी पढ़ तो सकता ये है। औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। तो ये वाली जी। आपकी बात जो है कि सबके लिए, इट इज रॉन्ग मेरी प्यारी माँ। मैं आपको रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लर्न करें आप, ठीक है? आप मेरी माँ अच्छा, समान हैं, मैं आपकी जी, रिस्पेक्ट जी, करता हूँ, लेकिन आपको भी जी। लड़ने की जरूरत है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, माएँ बच्चों से सीखती नहीं, हैं, बच्चे माओं से सीखते हैं। हमेशा ये आया है और सीखने के लिए छोटे-बड़े का कोई नहीं है, हो सकता है हमारी तालीम कम हो। वाह, थैंक यू सो वेरी मच मम्मी जी, तो माँ बहुत जी, सही अब ये फरमाया। बताइए, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह हैं, हजरत आयशा एक औरत थी या मर्द थी? पहले ये बता दीजिए प्लीज। औरत ही थी। क्या नबी पाक ने किसी मर्द से शादी की? कैसा आप ये सवाल है क्वेश्चन ये? पूछ भी सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आप? बिल्कुल पूछ सकता हूँ जी, मैंने एक सिंपल सवाल किया, क्या हमारे नबी पाक ने कभी किसी नहीं बेटा, मर्द से नहीं। शादी नहीं, की? नहीं, नहीं। नहीं की। बेहतरीन माँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई लव योर रिस्पॉन्स बिकॉज आप टू द पॉइंट आंसर देती हैं। आई लव दिस रिस्पॉन्स। नहीं की। मर्द से शादी करना इस्लाम में हराम है, करेक्ट माँ जी? हाँ जी। बेशक। तो इसका मतलब है कि हमारे नबी की जितनी भी बीवियां थी वो औरतें थी, करेक्ट हो गया माँ जी? सही बात। ओके, हमारे प्यारे नबी सही बुखारी की हदीस में कह रहे हैं कि मुझे आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में वही नाज़िल नहीं होती। तो इसका मतलब है हमारे प्यारे नबी अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे, लेकिन जब वो हजरत आयशा के कपड़े पहनते थे तो वही आती थी, और किसी बीवी के कपड़ों में वही नहीं आती थी। क्या यही हदीस कह रही है? इसकी मालूमात शायद मुझे आपसे ज़्यादा है। मैंने आज पहली बार ही ये अल्फाज सुने हैं वैसे बेटा। कोई मसला नहीं है। अगर आपको मालूमात नहीं है मेरी प्यारी माँ, तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें मालूमात हासिल करें, फिर वापस आ ज़रूर जाइए। करूँगी, ज़रूर, बिल्कुल, ज़रूर करूँगी और मैं आपसे बिल्कुल। ज़रूर इस बात पे बात करूँगी। माँ जी, अच्छा कल सैटरडे को मम्मी, मेरे चैनल का नाम है माँ जी एडम सीकर उर्दू, उस पे लाइव हुँ, स्ट्रीम होगा। हम ईद ओके, मिलादुन नबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर उसमें ओके। आप ज्वाइन करना चाहें इस टॉपिक पे, तो मैं आपसे बात करूंगा। ईद मिलादुन नबी की टॉपिक है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे में मालूमात लेके वापस आ जाएं इस चैनल पे, बेहतरीन। हुँ, अगर आप ट्यूसडे को आना चाहें इसी चैनल पे, बेहतरीन। तो नहीं ये मैं ज़रूर 3 इंतज़ार करूँगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बेहतरीन हो गया। माजी, साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी है आंटी जी, और बहुत अच्छे से इन्होंने बात किया है। तहकीक करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि गलत जवाब देने के बजाय आप तहकीक करके आए, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट लेके आए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरा सवाल इनसे बिल्कुल। ये था कि ठीक है, ये तो आप तहकीक करके आएंगी, लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि कुरान जो है वो औरतों को खेती कहता है, वाइफ को, ठीक है? बीवी को खेती कहता है? आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता है। देखिए, ओहो ये हो। प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं है माने के साथ, और आपके जो उलमा है वो ये सारी गंदी चीजें आपको बताते नहीं है। आप सोचो कि एक वाइफ को खेती कहना, और खेती कह के कहना कि जहां से चाहो आप चढ़ जाओ, जैसे उसको इस्तेमाल करना है कर लो, ये कितनी डिग्रेडिंग बात है एक फीमेल के लिए। देखिए एडम साहब, वो आयत आप मैं पेश उर्दू कर ला दो रहा ना। हूँ, आयत आ गई, मैं जरा उर्दू ला रहा हूँ। sunnah.quran.com पे मसला हुआ है, वो उर्दू अब आपका जो है ना, वो रेफरेंस क्लियर नहीं रखता। ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजला खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो हल चलो, और अपने आगे के नंबर भी लिए बता सामान दो, कर लो। नंबर भी बता दो। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। माँ जी, ये सूरह इससे बकरा की पहले आयत नंबर 223। ठीक है।
اب اس سے پہلے کے الفاظ کیا ہیں اور کیوں کہا گیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیں. جی میں بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس سے پہلے کے الفاظ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں 221 سے لے کے 225 تک چلا جاتا ہوں, وہ اس کے کانٹیکس میں نہیں ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں, اس کے لیے آپ کو اسباب النزول یعنی کہ شان نزول دیکھنا پڑے گا. لہٰذا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, فائدہ کوئی نہیں ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ڈو نہیں ناٹ ریزن ہوگا میری نا پولیتھیس وومن, ایک پولیتھیس وومن کے ساتھ شادی نہ کرو وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے ایک اور آیت, دے آسک یو پروفٹ اباؤٹ میسٹربیشن, میسٹریشن سوری ناٹ میسٹربیشن, میسٹریشن یعنی کہ جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لوگ, اس کا جواب ہے. اور پھر آ جاتا ہے یہ والی آیت کہ اپنی بیویاں جو ہیں تمہارے لیے وہ تم کھیتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے, لائک کانٹیکسٹ نہیں, یہ آؤٹ آف دا بلو آیا تھا. آؤٹ آف بلو سمجھتی ہیں نا آپ انگریزی کے شبد کو, آؤٹ دا بلو ہے, رائٹ. ہاں تو اس یہ کے بعد ایڈ آخری آن آیت آتی ہے ہے جو کہ جی بیٹا, بس کچھ آپ کہہ رہی سے تھی میں اتنا پوچھوں گی, یہ کیا ایڈ آن ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور سڈنلی آپ اس کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں, نہیں. یا قرآن ایڈ چیپٹر کیا نمبر گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, قرآن جو ہے نا وہ کانٹیکس میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں دوبارہ ہندی لے آتا ہوں, ہندی اور اردو لے آتا ہوں. قرآن جو ہے نا کانٹیکچولی نہیں لکھا ہوا. کانٹیکچولی مینس ایک سیریز کے اندر نہیں لکھا ہوا. قرآن میں سیریز نہیں ہے, سیکوینس نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. I know that قرآن very میں well. کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ پہ ایویں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے میری پیاری ماں جی, قرآن کی آیتوں کے لیے ایک شان نزول, اسباب النزول, عربی میں کہتے ہیں اسباب النزول, انڈیا پاکستان میں اردو میں ہم کہتے ہیں شان نزول, کہ آیت کے آنے کا وجہ کیا تھی, آیت کا رویل ہونے کی وجہ کیا تھی, اس کو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی بیٹا آپ سے کہ جی یہ اگر آیا ہے سڈنلی, آپ اگر پاکستان سے بھی ہیں, ہم لوگ انڈیا سے ہیں, جی جی ٹھیک ہے, تو یہ اگر سڈنلی آیا ہے تو کس ریزن سے آیا ہے, جی کیونکہ میں سوال بتاتا ہوں. اٹھایا یا گیا یہ تھا. ایڈ ہاں آن ہے, یا جی یہ جی ایڈ آن ہے؟ ایڈ آن نہیں ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو ہم ایڈ آن تو نہیں نا کہہ نہیں سکتے ماں نہیں جی, نہیں نہیں, ایڈ آن تو نہیں کہہ سنیے, سکتے نا. بہت سے لوگوں نے اس کو جی اپنی طریقے سے بیچ میں, اگر آپ کو تھوڑا سا اور بھی پتہ ہی ہے, جب ڈیپ اسٹڈی آپ نے, ہم سے زیادہ آپ کو معلومات ہے, تو جی جی اس میں ایڈ آن بھی ہو سکتا ہے بیٹا یہ چیز. قرآن کے اندر ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں, کتنے لوگوں نے مطلب کتنی فطرت کے ساتھ کیا نہیں ایک کیا. سیکنڈ, ایک سیکنڈ. تو آپ کے خیال میں قرآن میں لوگوں نے بعد میں ایڈ آنس کر دی ہیں, قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے پہ نبی پہ نازل ہوا؟ ایک بات میں بتاؤں, میں نے ایڈ جی آن کی بات کری ہے کہ جو آپ کے پاس ہے, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ایڈ آن ہو. آپ نے اس کی یعنی کہ تحقیقات آپ کری؟ کہہ رہی ہیں یہ آپ آپ کے کے قرآن انڈیا میں والے قرآن میں نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تحقیقات کی اس بات کی؟ جی میری فل تحقیق ہے. میں آپ کو تبری بھی بتا سکتا ہوں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, قرطبی بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں, ابن کثیر بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں, السیوطی بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں. میں آپ کو شان ٹھیک نزول ہے, بھی بتا سکتا آپ ہوں کی دو دو اسکالرس کے باتیں, تھرو. اچھا نہیں, میں یہ ابھی ایڈون نہیں ہے, یہ قرآن کا پارٹ ہے, ایڈون نہیں ہے. اوکے, تو میں تھوڑا سا, میں بھی تھوڑی معلومات کر لوں, اس کے بعد میں آپ سے جی ضرور بات کروں گی اس بات پر, ٹھیک لیکن ہے؟ آپ میرے ساتھ پرامس کر کے جائیے, ماں اور بیٹے کا پرامس, کہ آپ ضرور واپس آئیں گی ان دو چیزوں کے چیک اوپر. کر ضرور کے. واپس آؤں گی اور اس بات کی پوری تحقیقات کر کے ہی آپ سے بات کروں. الحمدللہ. میں کل اپنے چینل پہ, ایڈم سیکر اردو چینل پہ, یہ ساحل بھائی کا چینل ہے, ایڈم سیکر اردو کے چینل پہ میں کل لائیو ہوں گا رات کو 9 بجے انڈیا اسٹینڈرڈ ٹائم سے. آپ وہاں پہ آ جائیے, یا ٹیوزڈے کو ساحل بھائی کے چینل پہ ہی جب میں اور آؤں اگر ابھی آپ پلیز تحقیق بلائیں. پوری ہو جاتی ہے تو 2-3 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے. بے شک بیٹا بے شک. میٹنگ ہے, تو اس سمے تو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہاں 12 بج چکا ہے اور اب سب کے سونے کا ٹائم ہے, اٹھنا بھی ہوتا ہے. لیکن میں کل آ آپ سے جائیے آپ. پرومس کہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے اس بات پر. ماں جی میں آپ کا ویٹ کروں گا, ماں اور بیٹے کا پرومس ہے یہ. ہاں وعدہ ہو گیا ہے. ویل میٹ. ہاں میں نے آپ کو ماں کہا ہے اور آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے, اب آپ نے پرومس پورا کرنا I ہے. respect your words. I respect your الحمدللہ. words. We'll meet. اور پھر میں Okay? ماں جی آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا کل, وہ کل دکھاؤں گا. آپ کل آئیں گی, میں آپ کو کل ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ اسلام نے ماں بیٹے کے رشتے کو کتنا ذلیل کیا. یہ میں کل دکھاؤں گا, آج نہیں. آج کے لیے یہ ہوم ورک ہے, کل میں آپ کو ایک اور ہوم ورک دوں گا, اور اس کو ہوم ورک مت Sure. سمجھیے گا, وہ ماں بیٹے کا پرومس ہے. سوری, ورڈ ہوم ورک بعض دفعہ غلط لگ جاتا ہے کیونکہ ہوم ورک ہمیں ٹیچرز دیتے ہیں, تو آئی ایم سو سوری, میں نے ورڈ یوز کیا, عادت ہو گئی ہے ورڈ یوز کرنے کی, تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اس بارے میں کہ میں نے ورڈ یوز کیا آپ کے ساتھ.
آئی ایم سو سوری فار دیٹ. لیکن وہ ایک عادت ہو گئی ہے نا, عادتاً میں نے کہہ دیا تو آئی ایم سو سوری. لیکن ماں جی کل میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں گا کہ اسلام نے ماں اور بیٹے کا یہ رشتہ جو آپ کا اور میرے درمیان رشتہ ہے اس کو کتنا خراب کیا ہے. میں یہ کل آپ پہ انکشاف کروں گا اور میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ضرور ریسرچ کیجیے ماں جی. ضروری ہے, ہمیں اپنے نالج کے لیے بھی ضروری ہے. we'll meet tomorrow. الحمدللہ. تھینک یو ماں جی. میرے چینل کا نام ہے ایڈم سیکر اردو. ضرور آئیے گا, میں ویٹ کروں گا آپ کا. اردو. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ علیشبا دیدی اور معاذ بھائی اور ممی جی, بہت اچھا لگا. پہلے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا, لیکن تھینک یو آنٹی جی فار جوائننگ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ویٹ فار یو. آپ کل ٹائم نکال کے آئیے گا ایڈم سیکر اردو. ایڈم آپ نے آلریڈی بنا دی ہے اسٹریم؟ جی میں نے بنا دی. کل کی میری اسٹریم تو ہے نبی کی ولادت کے اوپر, لیکن ماں جی کے لیے obviously کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی والا ٹاپک جی میں لنک شیئر کر رہا ہوں. ماں جی یہ پرائیویٹ چیٹ میں نا, یہ پرائیویٹ چیٹ میں آپ کے لیے لنک شیئر کر رہا ہوں. یہ کل کا میرا ٹاپک جو ہے وہ میلاد نبوی کے اوپر ہے. نوٹیفائی کر کے رکھیے آپ. ہاں, اور محمد صاحب کی جو ہے اصل میں میرے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے اپنے چینل پہ کہ کیا ہمارے پیارے نبی تھے, رائٹ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے ماں جی, لیکن obviously اس کے لیے ریسرچ ڈیپ چاہیے. تو میں آپ سے اس ٹاپک پہ سوال نہیں کروں گا. اگر آپ اس میں کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہو اور آپ ڈیٹا دینا چاہیں تو آپ بالکل دے سکتی ہیں. لیکن پچھلے سیٹرڈے جو میں نے اسٹریم چلایا تھا اس میں میرا سوال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے نبی کو کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے. کرائٹیریا کو سمجھتی ہیں نا آپ, انگریزی کا ورڈ ہے کرائٹیریا. کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ وہ نبی تھے, پروف کیا جائے, ایویڈینشلی پروف کیا جائے. اس کا کیا کرائٹیریا دیا ہے قرآن اور حدیث میں, وہ ہمیں کسی مسلمان نے نہیں دکھایا. اگر آپ کے پاس کرائٹیریا آئے ہو کہیں سے ڈھونڈ سکیں تو ضرور لے کے تھوڑا آئیے دو گا. ایڈم, تھوڑا میرے کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹاپک سوری پائل اپ ہو آپ جائے آج گا. ہی اس چیز کو چھوڑ دیں. ہاں چھوڑ دیں. آپ آگے اسی ٹاپک پہ بات کیجیے گا, میں آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کروں گا. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو سو ویری مچ ایوری ون. بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے. اور اگر ہماری کوئی بات آپ لوگوں کو تینوں میں سے کسی کو غلط لگی ہے تو وی آر ریئلی سوری فار دیٹ. No apologies. آپ ہماری بات سے کم کام ڈاؤن ہو